کراچی میں چینی باشندوں پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت، دہشت گردی میں استعمال ہونے والی ڈبل کیبن گاڑی کے مالک کی تفصیل سامنے آ گئی۔ تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی شاہ فہد کے نام پر رجسٹرڈ تھی۔ گاڑی کی تفصیل چیسز نمبر سے حاصل ہوئی۔ شاہ فہد کا نادرہ ریکارڈ بھی مل گیا۔ شاہ فہد بلوچستان میں نوشکی کا رہائشی تھا۔ شاہ فہد کے زیر استعمال سم کارڈز کا ڈیٹا بھی لیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز کراچی ایئرپورٹ حملے میں 2 غیر ملکیوں سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ رینجرز اور پولیس اہلکاروں سمیت 17 افراد زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے پاک چین دوستی پر حملہ کیا، مجید بریگیڈ سمیت ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان کی چینی باشندوں پر حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی نیوز بریفنگ۔ کہا کراچی دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے پاکستان اور چین مل کر کام کریں گے۔ پاکستان میں موجود چینی باشندوں کی حفاظت کے غیر متزلزل عزم پر قائم ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی بھی شدید مذمت کی۔ پاکستان میں تعینات چینی کونسل جنرل کی کراچی حملے کی مذمت، زخمیوں اور مرحومین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ چینی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، مجرموں کو سخت سزا دی جائے، چینی شہریوں، اداروں اور منصوبوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جائیں اور سیکیورٹی پر خاص توجہ دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کراچی ایئرپورٹ کے قریب دہشت گرد حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر رنج اور غم کا اظہار، مرنے والوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ وزیر اعظم کی زخمیوں کو ترجیحی بنیاد پر طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کراچی ایئرپورٹ دھماکے کی مذمت، وزیر اعلیٰ سندھ سے رپورٹ طلب کر لی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں دھماکے کی مذمت، 2 چینی باشندوں سمیت 3 افراد کی جان جانے پر اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ کی زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا، کہا سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، چینی شہریوں کے خاندانوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، دہشت گرد قانون کی گرفت سے نہیں بچ پائیں گے۔ بزدل دشمن نے پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی سازش کی۔ آئینی ترامیم کا معاملہ، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان آج اہم ملاقات ہوگی۔ ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت آئینی ترامیم پر بات ہوگی۔ نواز شریف اور مولانا ایوان صدر میں ہونے والی APC میں شرکت کریں گے۔ علی امین گنڈا پور نے لاپتہ ہونے کا ڈرامہ کیا، شاندانہ گلزار کو پاکستان کے خلاف سازش کا ایجنڈا دیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا خیبر پختونخوا کے وسائل 12 سال سے وفاق پر چڑھائی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، 1 ہفتے سے ملک کو آگ لگانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ پولیس نے PTI احتجاج سے 120 افغانی پکڑے۔ ساری PTI قیادت وزیر اعلیٰ KP کی گمشدگی کا جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہی۔ رہنما نون لیگ اختیار ولی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بچکانہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ علی امین کی گمشدگی ڈرامہ تھی یا پھر بازیابی ڈرامہ ہے؟ اسلام آباد میں احتجاج کی آڑ میں شرپسندی کی اہم ویڈیو اور تقریبی سامان کی تفصیل سامنے آ گئی۔ احتجاج کا لبادہ اوڑھے شرپسند بلوائیوں نے پولیس اہلکاروں کے خلاف تمام حدیں پار کر دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے بلوائیوں نے اسلام آباد پولیس اہلکار کو حبس بے جا میں رکھا۔ شرپسندوں نے پولیس اہلکار کو زد و کوب بھی کیا۔ گرفتار شرپسندوں سے اسلحہ، گیس، ماسک اور خنجر برآمد ہوئے۔ فرینزک اور جیو فینسنگ کی مدد سے ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ لاہور میں PTI کا احتجاج اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی، پولیس کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے 9 مئی طرز کا کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ۔ بانی PTI، ان کی بہنوں اور علی امین گنڈاپور کے خلاف 4 مقدمات درج۔ احتجاج کے لیے مشتعل کرنے کے مقدمات میں 109 ملزم نامزد، 20 مقدمات کو ہائی پروفائل قرار دے دیا گیا۔
اسلام آباد میں پی ٹی آئی احتجاج کے دوران ترنول کے مقام پر جی ٹی روڈ بلاک کرنے اور توڑ پھوڑ کرنے کا مقدمہ درج۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین، اعظم سواتی، عمر ایوب اور بیرسٹر سیف بھی ملزم نامزد۔ مقدمے میں 350 کے قریب نامعلوم کارکنان بھی نامزد۔ مقدمہ دہشت گردی، اقدام قتل سمیت 14 سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریوں کا معاملہ۔ گرفتار کارکنوں میں خیبر پختونخوا پولیس کے افسر اور اہلکار بھی شامل۔ گرفتار 9 پولیس اہلکاروں کو تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں 18 اکتوبر تک قیدیوں سے ملاقات پر پابندی۔ بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنما، وکلاء اور فیملی ملاقات نہیں کر سکے گی۔ ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق عام قیدیوں پر بھی ہوگا۔ پابندی سیکیورٹی وجوہات کے باعث لگائی گئی۔ ایوان عدل لاہور میں وکلاء پر پولیس کی شیلنگ۔ ایس ایس پی آپریشنز نے 2 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ مراسلے کے مطابق کانسٹیبل مبشر رشید اور عدنان اکرم نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی۔ شیلنگ سے ایوان عدل میں عدالتی معاملات متاثر ہوئے۔ شمالی وزیرستان میں شہید فوجی افسر اور جوان سپرد خاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تمام شہداء کی تدفین فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں کی گئی۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت کو فیصل آباد میں سپرد خاک کیا گیا۔ لانس نائک محمد اللہ کی خیبر، لانس نائک اختر زمان کی لکی مروت میں تدفین کی گئی۔ لانس نائک شاہد اللہ کو ٹانک، لانس نائک یوسف علی کو اورکزائی میں سپرد خاک کیا گیا۔ سپاہی جمیل احمد کی تدفین سوات میں کی گئی۔ پشتون تحفظ موومنٹ کالعدم قرار، فتنہ الخوارج کا پی ٹی ایم کی حمایت کا اعلان۔ وفاقی حکومت نے پی ٹی ایم پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پی ٹی ایم نے 11 اکتوبر کو شرانگیزی کے لیے خیبر میں نام نہاد پشتون قومی عدالت کے انعقاد کا اعلان کر رکھا تھا۔ ذرائع کے مطابق کالعدم پشتون تحفظ موومنٹ فتنہ الخوارج کا سیاسی روپ دھار چکی۔ پشتون تحفظ موومنٹ پشتونوں کی مظلومیت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ فلسطین اور غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس آج ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف اے پی سی کی مشترکہ میزبانی کریں گے۔ آل پارٹیز کانفرنس کے لیے پی ٹی آئی کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے دعوت نامہ ملنے کی تصدیق کر دی۔ جماعت اسلامی کی جانب سے یوم یکجہتی فلسطین پر مختلف شہروں میں ریلیاں۔ لاہور میں منصورہ سے ہنجروال تک انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ طلبہ اور طالبات کا فلسطینی بھائی بہنوں سے اظہار یکجہتی۔ مال روڈ سے پنجاب اسمبلی ہال تک ریلی۔ کراچی میں پاور ہاؤس چورنگی پر احتجاجی مظاہرہ۔ سکھر میں جماعت اسلامی کی قاسم پارک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی۔ حافظ آباد میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف احتجاج۔ غزہ پر مسلط اسرائیلی جنگ اور قبلہ اول کی بے حرمتی کا بدلہ لینے کے لیے طوفان اقصیٰ کو 1 سال مکمل۔ 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے غزہ کے اطراف میں صہیونی آبادیوں اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی میں اب تک 42,000 فلسطینی شہید ہو چکے۔ وحشیانہ حملوں میں غزہ کھندر بن چکا۔ اسرائیلی حملوں نے 23 لاکھ کی آبادی والے علاقے کے تقریباً تمام افراد کو بے گھر کر دیا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی، اسرائیل کے شمالی اور وسطی غزہ پر وحشیانہ حملے، بیت الحنون اور جبالیہ سمیت 30 مقامات کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 48 فلسطینی شہید، 90 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وسطی غزہ میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری، درجنوں افراد ملبے کے نیچے دب گئے۔ القسام بریگیڈ کے کمانڈر 2 بیٹوں سمیت شہید۔ لبنان پر اسرائیل کی دہشت گردی کا جواب، حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر درجنوں راکٹ فائر کیے۔ پہلی بار اسرائیل کے شہر حیفا کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ حیفا پر حملے میں کم از کم 10 افراد زخمی ہوئے، 5 راکٹ تبریاس میں گرے۔ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام حیفا پر راکٹ حملہ روکنے میں ناکام۔ اسرائیل کے جوابی حملے کا خطرہ، ایران نے کل صبح 6 بجے تک ملک میں تمام پروازیں منسوخ کر دی۔ ایرانی سول ایوییشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پروازیں آپریشنل معاملات کے باعث منسوخ کی گئیں۔
اسرائیل مسلسل ایران کی تیل اور ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ سری لنکا میں کئی سال سے قید 56 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ وطن واپسی پر قیدیوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ وطن واپس آنے والے قیدیوں کی محسن نقوی اور عبدالعلیم خان کو دعائیں۔ دونوں وفاقی وزراء کی کاوشوں سے 5 خواتین اور 51 مرد قیدیوں کو وطن واپس لایا گیا۔ محسن نقوی کا قیدیوں کی واپسی کے اخراجات برداشت کرنے پر عبدالعلیم خان کا اظہار تشکر۔ پنجاب میں گرلز کالجز کے لیے 76 بسیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے گرلز کالجز کے لیے چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام فار ویمن کا افتتاح کر دیا۔ چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام کے تحت 19 ویمن کالجز کو بسیں دے دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ نے بسوں کی چابیاں خواتین کالجز کے پرنسپلز کے حوالے کی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 1044 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 84,576 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ مہنگائی کی شرح 44 ماہ کی کم ترین سطح 6.90% پر آنے پر سرمایہ کار سرگرم۔ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور کا پہلا نمبر۔ شہر میں AQI کی مجموعی شرح 170 پر برقرار۔ لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ ماہرین کی ماسک کے بغیر سفر سے احتیاط کی ہدایت۔ راولپنڈی میں ڈینگی کے حملے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 62 افراد میں ڈینگی مثبت آنے کی تصدیق۔ اسپتالوں میں زیر علاج ڈینگی پازیٹیو کے مریضوں کی تعداد 282 ہو گئی۔ رواں سیزن میں ڈینگی سے 9 مریض زندگی کی بازی ہار چکے۔ کراچی میں ملیر عظیم پورہ قبرستان کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ۔ ایک ملزم ہلاک۔ ملزمان کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ بٹگرام جیل میں قید 20 سالہ لڑکی سے جیل سپرنٹنڈنٹ کی زیادتی۔ میڈیکل رپورٹ میں لڑکی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے جیل سپرنٹنڈنٹ نے دفتر میں بلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملتان ٹیسٹ میں پاکستان نے ایک وکٹ سے 233 رنز بنا لیے۔ کپتان شان مسعود کی شاندار سینچری۔ عبداللہ شفیق کے ساتھ 255 رنز کی شراکت۔ شان مسعود 130 اور عبداللہ شفیق 94 رنز پر ناٹ آؤٹ۔ پریمیئر لیگ کے 2 بڑے سنسنی خیز مقابلے۔ پہلے میچ میں ٹوٹنہم کو برائٹن سے اپ سیٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ برائٹن نے ٹوٹنہم کو 3-2 سے ہرا دیا۔ پریمیئر لیگ کے 2 دیگر میچز برابر رہے۔ مانچسٹر یونائیٹڈ اور آسٹن ولا کے درمیان میچ دونوں ٹیمیں کوئی گول نہ کر سکیں۔ چیلسی اور ٹوٹنہم کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ اور بھالو کی جنگل میں مستیاں۔ شرارتی بھالو کو منزل تک پہنچنے کے لیے خطرناک راستوں کا سامنا۔ کامیڈی اور ایڈونچر سے بھرپور فلم پیڈنگٹن اینڈ پرو کا دوسرا ٹریلر جاری۔ ہالی ووڈ فلم 8 نومبر کو سینما گھروں کی زینت بنے